آج کے دور میں بھی لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں جن کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، محض اپنے علم کا اظہار یا دوسرے کو تنگ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ گو کہ سوال نصف علم ہے، شریعت نے اس کو نصف علم قرار دیا ہے، لیکن اس کے لیے سوال کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تو درست سوال ہو تو وہ نصف علم ہے، اور جب جواب ملے گا تو کامل علم ہو جائے گا اس چیز کے بارے میں۔ تو اس لیے سوال ضرور کریں، لیکن سوال درست کریں۔ اسی طرح ایک شخص ایک بزرگوں کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، ارشاد فرمائیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا جو مجھے نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا، دوسرا سوال کرنے لگا کہ جب اللہ نے ہر چیز کو طے کر دیا ہے تو پھر انسان سے جو گناہ سرزد ہو جائیں اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اچھا، تیسرا سوال کہنے لگا کہ شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے، تو اس کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ امید ہے سوالات آپ کی سمجھ شریف میں آگے ہوں گے کہ اس چیز کو نہیں مانتا جو نظر نہیں آتی، اللہ نے ہر چیز کو طے کر دیا ہے، اب انسان کا کوئی قصور نہیں ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب بزرگوں نے یہ سوالات سنے تو ان کے جوابات دینے کے لیے انہوں نے ایک کام کیا، مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور اس شخص کو دے مارا جس نے سوال کیے تھے۔ جب اس کو مٹی کا ڈیلا لگا، زخمی ہو گیا اور شکایت لے کے قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی صاحب یہ بزرگ آدمی ہے لیکن انہوں نے مجھے مٹی کا ڈیلا مارا ہے۔ آپ کہیں گے کیا ایسا بھی کوئی بزرگ ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو ڈیلا مارے مٹی کا یا پتھر مارے؟ تو جی ہاں، ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں جن کے سامنے ایسے جاہل قسم کے لوگ سوالات کریں تو پھر ایسے جوابات بھی ان کو ملتے ہیں۔ تو بزرگوں نے اس کو وہ ڈیلا دے مارا۔ اب جب وہ زخمی ہوا تو شکایت لے کر قاضی صاحب کے پاس گیا تو قاضی صاحب نے بزرگوں کو بلایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ بزرگ آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، ایک بزرگ کا کام تو کسی کو مٹی کا ڈیلا مارنا تو نہیں ہے، شریف آدمی کا تو یہ کام نہیں ہے۔ بزرگوں نے کہا قاضی صاحب اس شخص کے 3 دعوے ہیں، ان کی روشنی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ قاضی صاحب حیران، ایک تو بزرگوں نے اس کو ڈیلا مارا، بندہ زخمی ہے، اور اوپر سے کہہ رہے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بزرگ ہے قاضی صاحب بات تو سنیے، اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا جو نظر نہیں آتی، اب اگر اس کو درد ہو رہا ہے تو مجھے دکھائے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو انسان کو کسی جگہ درد ہو رہا ہو تو درد دکھائی نہیں دیتا، محسوس ہوتا ہے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جس کو ہو رہا ہوتا ہے اسی کو ہی پتہ چلتا ہے، دوسرے بندے کو بھی پتہ نہیں چلتا، تو دکھائی کہاں سے دے درد؟ بزرگ نے کہا اگر اس کو درد ہو رہا ہے تو یہ درد دکھا دے، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، دوسرا اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو طے کر دیا ہے، اب انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ میں اس کو ماروں گا، لہٰذا میں نے اس کو مارا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اسی شخص کا تیسرا یہ دعویٰ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو یہ صاحب انسان ہے تو انسان مٹی سے بنا ہے، اگر ایک انسان کو مٹی سے مار دیا جائے، مٹی اس کو مار بھی دی جائے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ جب اس شخص نے بزرگوں کی اس گفتگو کو سنا تو اس کی عقل دنگ رہ گئی اور فوراً توبہ تائب ہو گیا اور اللہ سے گر گرا کر معافی مانگنے لگا کہ میں کس قسم کے نظریات رکھتا تھا، ایسے غلط قسم کے نظریات کہ یار میں اس چیز کو نہیں مانتا جو نظر نہیں آتی، نظر تو اللہ بھی نہیں آتا، تو کیا تو اللہ کو نہیں مانتا؟ نظر تو جنت بھی نہیں آ رہی، جہنم بھی نہیں آ رہی، کیا تو نہیں مانتا ان کو؟ نظر تو بہت ساری چیزیں نہیں آتی،
کیا ان کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو احکامات نازل کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بتلایا ہے، ان کو بن دیکھے ماننا یہی تو ایمان ہے۔ صحابہ نے بھی اللہ کو مانا، حالانکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، جنت کو مانا، جہنم کو مانا، ایمان لایا، اور یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ اس قسم کے جاہل قسم کے لوگ ایسے سوالات کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے ایسے جاہلانہ سوالوں میں آ کر اپنا ایمان خراب نہ کریے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، دین اسلام، اس لیے اس کے پابند رہیے۔